کو روکے گا اور یہ کہے گا کہ یہ تمہارے پیچھے انتظار کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے علماء کی جماعتوں ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے پیچھے یہ لوگ تمہارے انتظار میں ہیں۔ اے علماء کی جماعتوں، یہ تمہیں ہدیہ دینے والے بھی موجود ہیں، یہ تمہارے مدرسوں کی امداد کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اے علماء کی جماعتوں ذرا ٹھہر جاؤ، یہ تمہیں رمضان المبارک میں تحفے اور تحائف دینے والے بھی موجود ہیں۔ اے علماء کی جماعتیں ذرا ٹھہر جاؤ، یہ تمہارے کپڑے بنانے والے بھی آج موجود ہیں اور تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کرنے والے بھی آج موجود ہیں۔ اے علماء کی جماعتوں ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے افطاری کا انتظام کرنے والے بھی آج موجود ہیں اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن اے علماء، آج ہم نے تمہیں نبی کے صدقے میں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ تم جس کی طرف اشارہ کرتے جاؤ گے، یہ میں رب کائنات ان تمام کی مغفرت کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے بھائی، علماء سے محبت کرنے والے، علماء سے بغض کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں علماء سے کہے گا اشارہ کرتے چلے جاؤ، اور میرا رب یہ فرمائے گا کہ میں بخشنے والا ہوں، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن میرے بھائی، علماء اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، ہاں یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، ہاں یہ مجھے ہدیے اور تحفے دینے والا تھا، ہاں یہ میرے لیے پانی کا انتظام کرنے والا تھا، ہاں یہ میرے لیے افطاری کا انتظام کرنے والا تھا، ہاں یہ میرے مدرسوں میں میرے اساتذہوں سے محبت کرنے والا تھا۔ ان تمام کی طرف اشارہ کرے گا۔ لیکن میرے بھائی، علم والے علماء فرمائیں گے اے رب کائنات، یہ علم کی توہین کیا کرتا تھا، اے رب کائنات یہ علم والوں کی توہین کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ ان کو اوندے منہ جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو۔ اس لیے میرے بھائی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان دنیاوی زندگی میں کسی علم والوں کی توہین کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر میں جا کر کے دیکھ لینا، قبر کو کھود کر کے دیکھ لینا، اللہ اس کے چہرے کو کعبے سے پھیر دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ 1000 مرتبہ بھی اگر اس کے چہرے کو کعبے کی طرف کرو گے، قبر بند کرو گے، پھر کھول کر دیکھ لینا، اللہ اس کے چہرے کو کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، ہاں میرے بھائی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ کیوں نہ عطا فرمائے؟ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود خالق کائنات کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ پھر میرے بھائی، اللہ انہیں یہ مقام کیوں نہ عطا کرے جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر ہے۔ ہاں میرے بھائی، اب اپنے فیکٹریوں میں، ہم اپنی مساجدوں میں، ہم اپنے مکانوں میں قرآن کریم تراویحوں میں سننے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اپنے حافظوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اپنے عالموں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ انہیں جنت میں ایسا لباس پہنائے گا، اس لباس کو پہننے کے بعد میں جب وہ انسان جنت کی سیر کو نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ تمام کے تمام جنتی ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کون ہے جسے اتنا اعلیٰ اور عرفہ انعام ملا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، یہ وہ ہے جو قرآن اور قرآن والوں سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ نام ہے کہ یہ قرآن اور قرآن والوں سے محبت کیا کرتا تھا۔ ہاں میرے بھائی، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے جب قرآن آیا تو باطل ایوانوں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو میرے بھائی باطل ایوانوں کے اوندے منہ گر گئے۔ ہاں جب قرآن نازل ہوا تو آسمان اور زمین میں ایک نور پیدا ہو گیا جس سے قیصر و کسریٰ کے باغات اور محلات بھی ہل گئے۔ ہاں میرے بھائی، یہ قرآن ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو، اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو تو اس جیسا قرآن لے کر کے آ جاؤ، اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر کے پیش کر دو۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی پیش کر دو۔ ہاں نبی کے زمانے میں آیا تھا کہ ایسا قرآن میں بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب اس نے قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت بنانے کی کوشش کی اور جب وہ باہر نکل کر کے کمرے سے باہر آیا تو خود ان کے ہی لوگ اس پر ہنسنے لگے کہ تو نے یہ بے وقوفانہ کلام کیسے کیا ہے، عرب ایسے کلام کے لیے بارے میں نہیں جانا جاتا۔
ہاں میرے بھائی اللہ نے قرآن کی ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ہاں میرے بھائی ملک کا بادشاہ خود ہتھیار لے کر کے بارڈر پر نہیں جاتا، ہاں ملک کا بادشاہ خود ہتھیار لے کر کے ملک کی سرحدوں پر نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنی فورس کو حکم دیتا ہے، ان کے ایک یونیفارم بھی ہوتا ہے اور وہ اسے حکم دیتا ہے کہ جاؤ ملک کے بارڈروں پر جا کر کے اس کی پہرے داری دو کہ کہیں دوسرا ملک ہمارے ملک پر حملہ نہ کر دے۔ ہاں میرے بھائی لیکن اس کا پروپیگنڈا، لیکن اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ ہاں میرے بھائی اس ملک کے بادشاہ کو جاتا ہے جس نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ہاں میرے بھائی جب قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے ان علماء کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ فرمایا، جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے جب قرآن کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے صحیفوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اور کیسے فرمائی؟ ہاں میرے بھائی 1947 پر چلیے، میں آپ کو اس وقت کی باتیں بتلاتا چلتا ہوں جب اس ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریز ہر طرح سے ملک پر حاوی ہوتے جا رہے تھے، جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہم کسی تحریک کو ختم کرتے ہیں تو دوسری تحریک چلی آتی ہے، دوسری تحریک کو ختم کرتے ہیں تو دوسری تحریک نکل آتی ہے، انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ آخر ہندوستان پر ہمارا حکمران کیسے کچھ دنوں تک چل جائے۔ ہاں جب انگریزوں نے یہ مشورہ کیا تو ان میں سے ایک کہنے لگا اگر ہندوستان پر اپنی کامیاب حکومت چاہتے ہو تو اس ملک سے قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کو مٹا دو۔ ہاں میرے بھائی انگریزوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ قرآن کے صحیفوں کو جلا دیا جائے، انگریزوں نے یہ حکم دے دیا کہ قرآن کو پانی میں بہا دیا جائے، انہوں نے قرآن کے صحیفے کو تو جلا دیے، انہوں نے قرآن کو تو پانی میں بہا دیا، لیکن میرے بھائی حافظ قرآن کے سینے کو کیسے بہاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں بھی حافظ قرآن کے ذریعے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند پہنچتے ہیں، ایسے مقام پر جہاں کوئی نہیں پہچانتا وہاں پہنچتے ہیں اور ایک انار کے درخت کے نیچے میرے بھائی ایک اینٹ اپنے بزرگوں سے رکھواتے ہیں، اور آج میرے بھائی وہ گلدستہ اور وہ پھول اس طریقے سے مہک رہا ہے۔ یہ ہندوستان ہی نہیں عرب و عجم کے علاقوں میں چلے جاؤ، یہ دارالعلوم دیوبند کا نام آج بھی چمکتا ہے۔ یہ میرے بھائی قرآن کی برکت ہے۔ وہاں پر صبح فجر کی اذان سے پہلے جب اللہ کا نام لیا جائے، جس مقام پر اذان سے پہلے جب تمام لوگ اپنے بستروں پر نرم بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں، اس مقام پر جب اللہ کا اس وقت نام لیا جائے گا اللہ کی رحمتیں وہیں اتریں گی اور پھر اللہ کی رحمتیں وہیں سے پھوٹیں گی۔ جب انگریز حکومت نے یہ اعلان کر دیا شاملی کے میدان سے جا کر کے پوچھو، ہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تمہیں مل جائیں گے۔ ہاں جب جالندھر کے اندر انگریزوں نے میدان گرم کیا تو وہاں پر حضرت تھانے سری رحمت اللہ علیہ مل جائیں گے۔ ہاں میرے بھائی ہر میدان میں علماء آگے آئے ہیں، ہر میدان میں علماء نے اپنی ملک کی بھی حفاظت کی ہے، اپنی دین کی بھی حفاظت کی ہے، اور علماء نے ہاں میرے بھائی علماء نے اپنے قرآن کی بھی اللہ کے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے۔ میرے بھائی یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اور آپ قرآن کریم کو سنیں، لیکن ہماری عادت اتنی خراب ہے کہ امام اللہ اکبر کی نیت باندھتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتا ہے، لیکن میرے بھائی ہمارے وہ سمجھدار نوجوان جو قرآن سے محبت تو کرنا درکنار صرف رمضان میں افواہیات کرنے کے لیے اللہ اگر انہیں توفیق دے دیتا ہے مساجد کے اندر آ جاتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، جب اپنی قرآت بند کر دیتا ہے تب وہ جا کر کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا قرآن سننا پسند نہیں ہے، اللہ ایسے قرآن سننے پر رحمت کا وعدہ نہیں فرماتا، اللہ ایسا قرآن سننے پر تمہارے روزوں کو اور تمہارے کھڑے رہنے کو قبول نہیں فرماتا۔ اگرچہ تم تراویح پڑھنے کی سنت کو تو پالو گے لیکن قرآن سننے کی سنت کو نہیں پا سکتے، اور قرآن سننے کی سنت میرے بھائی یہ ہے کہ ہر لفظ پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب تک کہ نیت باندھ کر امام کے ساتھ قرآن کریم کو مکمل ایک ایک الفاظ سے نہ سنا جائے تب تک تمہیں ہر لفظ پر 10
نیکیاں نہیں ملیں گی اگر تم رکوع میں شامل ہوتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس قرآن کے ثواب سے محروم رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ وسعت دی ہے کہ اگر ہم مسجد میں نہ آ سکے، 10 یا 5 یا 20 آدمی ہم باہر رہتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن سنانے کا انتظام کیجئے۔ اگر کسی بھائی کو حافظ قرآن کی ضرورت ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کون آ کر کے قرآن سکھائے گا، تو میرے بھائی یہ ناقص العقل اور یہ ناقص العلم آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ آپ حضرات رابطہ فرمائے، انشاءاللہ حافظ قرآن کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر کوئی حضرات اپنے فلیٹوں میں یا اپنی فیکٹریوں میں یا اپنے کسی مکان میں قرآن شریف 10 دن یا 7 دن یا 15 دن کا سننا چاہتے ہیں یا سنوانا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ حافظ قرآن کا انتظام ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی